اور قرآن مجید سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ کام کے لوگ آپ ہی، بوڑھے نہیں وہ کام کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی قوم میں سے مصر میں صرف نوجوان ہی مان لائے، بوڑھے ڈرتے رہے۔ وہ یہی کہا کرے نہ موسیٰ کی بات نہ مانو، فرعون تو پہلے ہی بڑا ظلم کر مارے جاؤ گے۔ نوجوان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، خون گرم تھا کہ حق کا ساتھ دیں گے۔ اصحاب الکہف کا دیتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جوان تھے، اٹھ کھڑے۔ جب بات سمجھ میں آ گئی کام ہو، اللہ کہتا کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں رہے۔ پھر اعلان کر دیا کہ بادشاہ جو دقیانوس کرنا چاہتا کر لے، ہم نہیں جھکیں گے۔ تو جوانی بڑی اونچی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اسی لیے فرمایا کہ 7 گروہ ہیں جنہیں قیامت کے دن جب کسی کو سایہ نہیں نصیب ہوگا، ان 7 گروہوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ لوگ جل بن رہے ہوں گے، یہ سائے میں بیٹھے ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ ہے شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، نوجوان جو اٹھتی جوانی سے اللہ کی بات میں لگ گئے۔ یہ انہوں نے شرف حاصل کر لیا کہ جوانی برباد نہیں کرنی، اس کو کارآمد بنانا، کام میں لگانا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نوجوانوں کے لیے بڑی بشارتیں دی کہ جو انعام اللہ تعالیٰ انہیں دے گا کوئی نہیں دے گا۔ آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، نام سنا، فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ جوانی میں آدمی باز آ جائے برے کاموں سے، اللہ کے دروازے پر آ جائے، یہ تو پیغمبروں کا طریقہ۔ وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار، جب بڑھاپا آ جاتا، دانت نہیں رہتے منہ میں، پھر تو جو ظالم بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی ولی بن جاتا کہ میں نہیں کسی بھیڑ کو کھاتا، کھانا کس سے، دانت ہی نہیں رہتا۔ جب کھانے کا وقت تھا اس وقت توبہ کرتا تو بات تھی۔ تو آپ لوگ اللہ توفیق دے اگر اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ پرچہ امتحان میں، یہ دنیا جو ہے نا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ بالکل ایگزامینیشن ہال ہے۔ مجھے آپ کو پرچہ دے دیا گیا اور ٹائم اراؤنڈ نفی تری زندگی، کوئی نہیں کہ یہ لامحدود ہے جب تک جیتے آئیں گے جیتے رہیں گے، نہیں، کوئی نہیں جانتا کب واپس بلا لیا جائے۔ اللہ نے جب دنیا میں بھیجا کتاب موجرہ لکھ دیا تحریر کہ اتنے دن کے لیے اس کو بھیجا جا رہا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی نہیں طریقہ کہ بوڑھا ہو کر ہی مرے، اس لیے نوجوان جو ہیں وہ مطمئن ہیں کہ چلو بوڑھے ہوں گے، دیکھ کون جانتا بڑھاپا آئے گا یا نہیں۔ یہ ایک ہی لمحہ میں آپ نے لاکھوں آدمی دیکھے، زمین بوس ہو گئی، لاشیں بھی کئی لوگوں کی اب تک نہیں نکل سکی۔ اس لیے مجھ میں اور آپ میں سے کون جانتا کہ اس کی زندگی کے کتنے دن باقی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن مجید میں یہی بات سمجھائی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ سورہ مومن کے شروع میں آتا کہ ایمان والے آدمی کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ فضول دندوں میں لگا لے، اس کے لیے کوئی تفریح نہیں، کوئی گانا نہیں، کوئی تماشا نہیں، اس کو تو پرچے کی پڑی ہے کہ یہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں کوئی کام کروں، مرنے کے بعد اس خدا کے پھر دوبارہ سامنے جانا جس نے دنیا میں بھیجا، کچھ کر لوں۔ اس لیے سب سے بڑی بات جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی نا، خلاصہ، باقی اسی کی تفصیل ہے کہ وقت کو ضائع نہ کرو، یہ عمر جو ہے نا اس کی قدر کرو، ایک ایک لمحے کو سمجھو کہ قیمتی موتی ہے جو ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے قرآن مجید میں سے کچھ بھی نازل نہ ہوتا، صرف سورہ والعصر نازل ہوتی، چھوٹی سی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، 3 آیتیں، مگر فرماتے ہدایت کے لیے یہی کافی تھی کہ اللہ نے کہہ دیا تیزی سے گزرتی عمر پر نظر دوڑا، یہ تیزی سے گزر رہی ہے، تیرے ہاتھ سے یہ لمحے چھوٹتے جا رہے ہیں، اور ساری دنیا کی دولت تو خرچ کر دے، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آنا، اور آئندہ کی کوئی امید نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک وقت تھا جو گزر گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا، زمین آسمان کے خزانے بھی ہم دیں لوٹ نہیں سکتا۔ ایک وقت وہ ہے جس کی امید رکھتے ہیں، یہ موہوم ہے، وہم ہے کہ شاید وہ آئے گا، کوئی یقین نہیں آئے گا ہی نہیں۔ تیرے پاس صرف حال ہے، جو لمحے ہیں نا اب تیرے یہی ہیں، ان کو برتنا برت لے ورنہ گزر جائیں گے، اور صرف یہ نہیں کہ گزر گئے، گلے میں یہ لعنت کا توق بن گئے۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسی باتیں ہیں جن کے جواب دیے بغیر کسی آدم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ قدم ہی نہیں ہلانے دے گا، ان کا جواب دے۔ ان میں یہ بھی ہوگا کہ ان عمر فی ما افناؤ، عمر دی تھی کس میں برباد کر کے کیا کام کیے اس میں، ان شباب فی ما افناؤ، جوانی دی تھی کن دندوں میں اس کو تو نے ضائع کیا، ان کا جواب پوچھا جائے گا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من احد یموت الا نادما، یہ ایسی بازی ہے کہ جیتنے والے بھی پچھتائیں گے اور ہارنے والے بھی پچھتائیں گے، جو مرے گا پچھتائے گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا نیک پچھتائے گا کہ اور نیکی کیوں نہ کرے، وقت میرا تھا ذرا یار اور ہمت کر لیتے تو کتنے بلند مدارج حاصل ہوتے۔
اور برے جو ہیں وہ پچھتائیں گے کہ کیوں نہ باز آ گئے، کہاں گئی وہ جوانی اور دن، اب وہ آئیں گے نہیں اور یہ جہنم بڑک رہا۔ اس لیے کیوں نہ ہم نے اس وقت تک اپنی قائم رکھی اور زندگی جو تھی وہ کارآمد نہ بنا لی۔ یہ ہندو قوم جو علم اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو دیا، ٹھیک ہے انہوں نے بعد میں اس میں رد و بدل کر دیا، جیسے عیسائی اور یہودی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آئے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کتابیں دی، رد و بدل کر دیا۔ تو یہ ہندو بھی کوئی جاہل قوم نہیں ہے، بہت علم ہے ان کے پاس، کتابیں ہیں، تفسیریں ہیں، حدیثیں ہیں، فقہ ہے، منطق ہے، بہت ڈھیروں ڈھیر، اور سب سے پرانے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی۔ تو ان میں ایک قصہ مشہور ہے، وہ کتاب بنی ہوئی ہے، یوز آصف شہزادہ تھا، انہیں دندوں میں پڑا ہوا تھا جس میں شہزادے ہوتے ہیں، شراب پینا، عیاشی۔ تو ایک دن جشن تاج پوشی تھا، سال کے بعد تخت پر بیٹھنے کا دن آیا، دربار لگا ہوا تھا، فوجیں کھڑی تھیں، سپاہ سالار کھڑے تھے، وزیر امیر گورنر سارے بیٹھے تھے، گانا ہو رہا تھا، شراب چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے ہر شخص کو موقع دیتا، جو سنبھال جائے زندگی بدل گئی، ورنہ وہ لمحہ گزر جاتا اور دن قیامت کے اللہ پوچھ لے گا کہ موقع دیا تھا تو نہیں سنبھلا۔ تو یوز آصف نے کہا ذرا شیشہ دکھا، شیشہ جب دکھایا غمگینی چھا گئی، خوشی نہ رہی، غمگین ہو گئے۔ تو سارے پریشان ہو گئے، جرنیلوں نے کہا حضور کیا بات؟ انہوں نے کہا یار کیوں میں اتنی تنخواہیں تمہیں دیتا ہوں؟ انہوں نے کہا اسی لیے کہ کوئی دشمن حملہ کرے تو اس سے حفاظت کریں ملک کی اور آپ کی۔ اس نے کہا دشمن نے تو حملہ کر دیا، تم مجھے بچا نہیں سکی۔ انہوں نے کہا حضور کس دشمن نے حملہ کیا؟ اور شیشے میں سفید بال نظر آ گئے نا، اب تو بچوں کے بھی آ جاتے ہیں، ورنہ یہ بڑھاپے کی علامت تھی، بوڑھا ہو گیا آدمی، بال سفید ہو گئے۔ اس نے کہا یار دشمن نے تو حملہ کر دیا، بال سفید ہو گئے۔ یہی بات حافظ لکھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کاڑے وار جہاں بگے ہوئے تے موت سنے آیا، کر کچھ فکر چلن دی پیارے کیوں دل کھیڈن لایا۔ تو یہ سوچتے ہی نہ اسی وقت اس نے کہا اٹھاؤ یہ سرنگیاں وغیرہ، بلاؤ عالم، پنڈت بلائے، عالم انہوں نے کہا وید سناؤ، اللہ کی کتابیں سناؤ، واز کرو، ولی ہو گیا، بالکل سارے برائیاں اور عیب جو سے چھوڑ دیے، پوری زندگی ولی اور درویش کی اس نے پھر گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام یہی بات کہتے ہیں، قل متاع دنیا قلیل، یا کوئی پتہ نہیں کتنا عرصہ رہو، مگر اگر 1000 سال بھی جیو تو وہی بات ہوگی نا۔ جب امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں سے ملک الموت نے پوچھا کہ نوح علیہ السلام آپ نے 1000 سال سے زیادہ عمر گزاری ہے، یہ 950 سال جو ہے یہ تبلیغ جب شروع کی اور طوفان آنے تک کا زمانہ ہے، اس سے پہلے 40 سال اور اس کے بعد کی عمر نہیں اس میں شامل، یہ طوفان جب آیا اس وقت تک انہوں نے 950 سال قوم میں گزارے، 1000 سے بھی زیادہ ہوئی۔ تو ملک الموت نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ دنیا کیسی آپ کو محسوس ہوئی، کیسی لگی یہ دنیا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا مجھے تو یوں محسوس ہوتا جیسے ایک مکان تھا، اس کے 2 دروازے تھے، ادھر سے داخل ہوا ہوں ادھر سے نکل گیا ہوں، اتنا ہی عرصہ معلوم تھا، خواب معلوم ہوتا ہے، وقت گزر گیا۔ تو میرے بھائی ہوگا ایسے ہی، یہ چدراہٹیں، یہ دولت، یہ مال سب یہاں پڑا رہ جائے گا، یہ ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جب جنازہ اٹھا لیں کوئی چیز ساتھ جائے گی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اس کے پیچھے 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، مال، رشتہ دار اور اس کے عمل۔ مال گھر میں ہی پڑا رہ جاتا ہے، رشتہ دار قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کر آ جاتے ہیں، مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت دفن، زندگی بھر کی رفاقت کا صلہ دینے، یہ بھی کسی خوش قسمت کو، ورنہ وہاں کشمیر میں یہ بھی کئی لوگوں کو نصیب نہیں کہ بھائی 3 مٹھیاں ڈال دو ہمارا دوست ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہی، پھر تو عمل رہ جائیں گے نا۔ تیسری چیز جس کی فکر نہیں کی تھی ساتھ وہ دے گی، اچھے ہوں گے تو بچا لیں گے، اور اگر بدقسمتی سے دھیان نہیں کیا تو شامت زدہ ہوگا، مصیبت میں پھنس جائے گا۔ تو قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا مال و دولت بہت معمولی ہے آخرت کے مقابلہ میں۔ یہ قارون کے خزانے بھی حاصل ہو جائیں جیسے ہمارے یہ ناظم حضرات اور اسمبلیوں کے ممبر کوشش کرتے ہیں سارا سمیٹ لیں، کیا کریں گے؟ اول تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کی مرضی پوری ہو جائے گی تو کتنا ساتھ لے دیں گے، سب چھوڑ دیں گے، اور جو اس کا انجام بھگتنا ہے اس سے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، فرماتا اللہ پاک یہ کوئی چیز نہیں، اس کے مقابلہ میں آنے والی دنیا جو ہے اس کو آباد کرو، ولا تظلمون فتیلا، اور رائی برابر تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، جو کر کے جاؤ گے وہی ملے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ بھی خوبی ہے، پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ جو دین پر چلنا چاہتا تھا وہ جنگلوں میں چلا جاتا تھا،
دنیا ترک کر دیتا تھا، اور جو دنیا دار ہوتے تھے وہ دین کو بھول جاتے تھے۔ وہ کہتے دنیا اگر کمانی ہے تو پھر حلال حرام کا کیا، جیسے بھی ہاتھ آتی۔ اللہ کے رسول نے وہ معجزہ کر کے دکھایا جو تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہیں ہوا، کہ سب سے بڑے دنیا دار اور سب سے بڑے دین دار، دنیا چھڑائی نہیں، فرمایا حتیٰ کہ نکاح جیسا معاملہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ صرف گارہ بات کرنے کا، اس کے بارے میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خالص دنیا داری ہے، مگر حدیث پاک میں فرمایا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب شادی ہوتی ہے کسی آدمی کی تو آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا، باقی سارا نماز